رب کائنات کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے اخلاق اور ارزاق کو میں فرق رکھا ہے، اور اس میں ایک حکمت ہے، کیونکہ وہ حکمت والا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو زیادہ عطا کرنا ہے، کس کو جو ہے زیادہ مال دینے میں کیا مصلحت ہے، اور کسی کو کم دینے میں کیا مصلحت ہے۔ یہ مصلحتیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، چنانچہ ان کے لیے مال کی فراوانی کر دیتا ہے اور اسے مختلف قسم کے اموال عطا کرتا ہے، جبکہ بعض کو مال کی قلت کے ساتھ آزماتا ہے، اور اللہ اس کی حکمت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کسی کو زیادہ مال دینا اس کے ساتھ محبت کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو زیادہ عطا کیا ہے تو اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسی طرح نہ کم مال دینا کسی کے ساتھ بغض کی علامت ہے کہ کسی کو کم مال دیا ہے تو اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی محبت اور بغض کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اور عدم تقوی ہے، جبکہ وہ کسی کے رزق کی توسیع و تنگی اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ وہ مالداروں کو فقراء کے ذریعے آزماتا ہے اور فقراء کو مالداروں کے ذریعے آزماتا ہے۔ مالدار کو مال کے ذریعے اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ آیا یہ مالدار اس مال کے ذریعے اللہ کی نعمت شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یا اسی طرح فقیر کو تنگی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ یہ فقیر صبر و رضا پر قائم رہتا ہے یا جو ہے وہ غصہ و ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ متقی کو مال دیتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی نعمت جو ہے وہ جان کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور مال کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے، پھر وہ مال اس کے لیے مزید نیکی بننے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں سبقت لے جاتا ہے۔ لیکن جب کسی غیر متقی اور برے شخص کو مال مل جاتا ہے تو یہ مال اس کے مغرور سرکش بننے کا سبب بن جاتا ہے، نہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ مال کا حق ادا کرتا ہے، بلکہ وہ گھمنڈ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس مال کے حصول میں اللہ کا کیا دخل، یہ تو میں نے اپنے علم و ہنر اور اپنی صلاحیت سے کمایا ہے۔ چنانچہ وہ مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، جس طرح قارون کے لیے اس کا مال عذاب بن گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے مسلمان مالداروں پر ان کے اموال میں اپنے فقیر بھائیوں کا حق واجب کیا ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، چنانچہ جن ارکان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان میں یہ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ قرآن کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اس کے ادا کرنے والے شخص کو پاک کرتی ہے، اس کے دل کو
कंजूसी और बखीली जैसी बीमारियों से पाक करती है, उसे कर्म और सखावत के लिए मुखलिस बनाती है। वो ज़कात निकालने का वक्त हो जाने के माल को गंदगी और निजास्तों से पाक करती है, क्योंकि जिस माल से ज़कात नहीं निकाली जाती वो माल गंदगियों और निजास्तों को शामिल होता है, और उस माल को इन गंदगियों के बावजूद और निजास्तों से सिर्फ ज़कात ही पाक कर सकती है। अगर उसकी ज़कात निकाल दी जाए, माल की ज़कात निकालने से वो माल सिर्फ पाक ही नहीं हो जाता, बल्कि इंसान के दिल की भी ज़कात अदा हो जाती है। चनाचे इसके निकालने से ईमान मजबूत होता है, क्योंकि उनका निकालने वाला अपनी ख्वाहिश के दबाव, अपने नफ्स की चाहतों और शैतान के वसवसों पर काबू पा लेता है, क्योंकि वो अल्लाह के दुश्मन शैतान के वसवसे के बावजूद अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए ज़कात निकालता है, और अल्लाह खुश होकर इसके दिल को मजबूत कर देता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अश-शैतानु यअदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यअदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें फ़कीरी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। जिस माल की ज़कात दी गई हो वो माल पाक है, वो बढ़ता है और उसमें अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह करीम हमें जो है वो माल की ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने महरूम और साइल भाइयों की जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारे अमवाल में हमारे इन मोहताज और ज़रूरतमंद भाई जो नहीं मांग सकते, जो है वो शर्मिंदगी की वजह से, तो उनको तलाश करके उन तक उनका हक पहुँचाने की अल्लाह करीम हमें तौफीक अता